It is a trap for the woman actually. تو یہ اس پہ بھی ضرور ہم نے کام کرنا ہے ٹو ایکسپلین کہ یہ فیمنزم کتنی ڈسٹرکٹیو آئی ہے باہر سے اور وہ کتنا فیملی سسٹم کو وہ تھریٹن کر رہی ہے. نازیہ آپ جو بات کہہ رہے ہو نا یہ 100% ایسا ہی ہے، اور کئی دفعہ جب ہماری اوپن ڈیبیٹ ہوئی ہے تو ہم نے بتایا کہ کون سے رائٹ کی بات کر رہے ہیں، بتائیں آپ کے جو مسائل ہیں مجھے بتائیں، میں لے کے چلتا ہوں جو ہمارے پاس لا ہے، ہمارا جو ہمارے اسلامک پروویژنز ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے نا، تو یہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر یہ پتلی گلے سے نکل جانا ہوتا تھا ان کا. اور پرابلم یہ ہے نا کہ ہمیں، میرا جانتا خیال ہے، میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں وومن رائٹس کے اوپر نا اس طرح کے کچھ سیمینارز، کچھ گیدرنگز، اور یہ اس وقت میں نے تجویز یہ کیا تھا کہ ہمیں اس بات کو بجائے وہ پروموٹ کریں، وہ بات لے کے چلیں، ہم لوگ کیوں نہ لے کے چلیں کہ یہ جو شارٹ کمنگز ہیں، یہ جو مسائل چلے آ رہے ہیں، یا جیسے مثال کے طور پر وہ ونی کا مسئلہ چلا آ رہا تھا، ہم نے اس میں بہت زیادہ معاملے کو اٹھایا، کراس میرجز کا ایشو تھا، ہم نے کہا وہ والا معاملہ بھی اٹھائیں. تو ہم ہر طرح سے نا، ابھی آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ میں نے نا بھی 2-3 قوانین ایسے ہیں جن پہ بہت کام کروایا ہے. ہم نے خاص طور پر جو ہمارے یہاں ڈسیبل تھے ان کے رائٹس تو تھے، لیکن ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسپیشل قوانین بنوائے گئے. ویمن رائٹس کے حوالے سے ہم نے کافی کام کر کے کچھ قوانین ہم نے بنائے. جہاں بھی کوئی چیز رہتی ہو تو ہم چاہیں گے، بلکہ ہم چاہیں گے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس اسپیسیفک چیز کے اوپر انہیں کوئی قانون سازی چاہیے، دے آر موسٹ ویلکم. ہم 100% اس معاملے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس پہ اظہر صاحب میں آپ کو ضرور اس پہ نا تھوڑے سے ڈی ایم کروں گی سم آف دا پرابلمس وچ ایز ویمن وی فیس. تو آپ وہ میں You are سیپریٹلی most welcome. You are ہاں most welcome. ہاں لاٹس آف ایشوز. اچھا ایک اور چیز میں سوری میں بھول گئی تھی کہنا، لیکن ابھی جو ان نے بات کی ہے نا اظہر صاحب نے کہ دیکھیں ڈسیبلڈ ان لوگوں کے حقوق، اور تو میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے ایک اور چیز سب کو بتانا مطلب آپ سب کی ایک آرگیومنٹ ہمیشہ سب کے سامنے ہی ہونی چاہیے when someone says کہ جی یہ لوگ ہیں، یہ بیچارے ہیں، ان کو رائٹس چاہیے. دیکھیں the thing is الحمدللہ قرآن میں اللہ نے ہر چیز، ہر مطلب اینگل سے رائٹس دیے ہوئے ہیں. مطلب ہمیں وار تک میں بتایا گیا کہ ٹریز بھی نہ کاٹو، درختوں کو کچھ نہ کرو، اینیملز کو زیادہ نہ لا دو، مطلب ہر چیز کے اللہ نے رائٹس ہمیں بتائے ہیں. تو نعوذ باللہ اللہ تھرڈ جینڈر کے رائٹس بتانا بھول گئے قرآن میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتایا کہ وہ بنا کے ایک چیز بھول گئے سارے. سو یہ جو ہے نا سب سے بڑا، میں ان لوگوں کو یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہو کہ تھرڈ جینڈر ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ پارلیمنٹیرینز ان سب کے ساتھ بھی میرا یہ اختلاف ہے کہ سینٹ میں پاس ہو گیا، ہر جگہ پاس ہو گیا. کسی نے یہ نہیں کویسچن کیا کہ اللہ نے تو ہر چیز کے رائٹس ہمیں بتا دیے ہیں. عورت، آدمی، بچے، بوڑھے، استاد، ڈسیبلڈ، درخت، اینیملز تک کے رائٹس بتا دیے. تو یہ جو ہے نا ہم سب کے پاس یہ سب سے بڑا یہ ایک ڈبیٹ میں یہ آرگیومنٹ ہونا چاہیے ان کے ساتھ کلیئرلی کہ رائٹس جو ہے نا اللہ نے ایک ایک چیز کے ڈیفائن کر دیے ہیں. یہ نعوذ باللہ کوئی بھول نہیں گیا تھا کہ تھرڈ جینڈر ہے اور وہ سب ہم بھول گئے تھے کہ اس کے رائٹس نہیں دیے. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ دیٹ کہ یہ ہمیں سب کو کہنا چاہیے اور اوپنلی کہنا چاہیے کہ اینڈ آل اوور دا ورلڈ whether it's science, whether it's medical science، مطلب ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کارڈیالوجسٹ سے پوچھ لیں، وہ عورت اور آدمی کا ہی علاج کر سکتے ہیں، وہ تھرڈ کوئی چیز کا علاج نہیں کرتے. تو سوری مجھے ایک دم پوائنٹ یاد آیا تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے، تو میں نے کہا میں یہ وہ بھی بیچ میں تھینک بول دوں. یو تھینک یو تھینک یو یو گاٹ اے ویری بریلینٹ مائنڈ. میں نے ایک اور کیس، چونکہ یہ تقریباً 8-9 مہینے میرے ایک طرح سے ضائع چلے جیسا بھی تھا، میں نے تو اپنے نا جو ہے نا جو جیریٹک کے اوپر، اولڈ لوگوں کے اوپر، یعنی خاص طور پر ہمارے ایج پہ آ جائیں، اسپیشل میڈیسنس کی ضرورت ہے، اسپیشل رائٹس کی ضرورت ہے، اس پہ بھی کافی کام کیا تھا، لیکن وہ رہ گیا. یہ الیکشنز کے پروسیس سے نکل کے انشاءاللہ ان سب ایشوز کے اوپر نا ایک کور گروپ، میں کہتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کیسر بھائی کو، اپنا چودھری کو، سمد بھائی ہمارے لیے کافی زبردست رہیں گے. کچھ یعنی وہ لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی خالی ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ جو ٹھیک ہے اسپیس پہ آ کے بولنے پر کام نہ کرے. ہمیں وہ بندے چاہیے کہ جو واقعی کام کرنا چاہے، اور اس کے لیے کوئی پڑے ہوئے ہیں بہت سے لوگ ہیں، انشاءاللہ we will get the result, desired results. سر آج جو اسپیس بنائی ہے نا، یہ ایکچولی کیسر بھائی نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے کہ جس کا مقصد ہی یہی ہے
تو میں سمد بھائی کو ویلکم کروں گا السلام علیکم سر آنے کے لیے. آپ نے ہماری وہ دکھ تو سن لی ہے، تو ماشاءاللہ سے آپ اسپوک پرسن بھی ہیں، تو آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. کیا آپ ہماری اس میں کوئی مدد کریں گے یا پھر دوسری پارٹیوں کی طرح ہی کچھ جھنڈا ہی ہے ہمیں جھنڈی دکھا کے نکل جائیں گے؟ تو سیدھی سی بات ہے، ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. اظہر بھائی نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے جہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جی سمد بھائی آپ بات کریں پلیز. دیکھیں، بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو اظہر بھائی کو جو ہے وہ سلام، اور باقی سب حاضرین اور ناظرین کو سلام. میں نے جب آپ کی اسپیس جوائن کی تو ایک خاتون جو ہیں ہماری بہن، وہ ذکر کر رہی تھی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے یا ٹرانسجینڈر رائٹس کے حوالے سے. اب اس سے پہلے کا سیاق و سباق تو میں نہیں سن سکا، تو لہٰذا اگر آپ مجھے اس ایکٹ کے حوالے سے اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو میں ضرور اپنا انپٹ دے سکتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ بات ضرور سنی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس حوالے سے اپنا کوئی انپٹ دوں تو میں بالکل دینے کو تیار ہوں. اور اگر کوئی سیاق و سباق یوں میں کر پہلے لیتے ہیں سمجھ بھائی، سمجھ بھائی یوں کر لیتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بیٹھے ہیں آپ، یہ ابھی ڈسکشن چل رہی ہے نا ساتھ ہی، تو آپ کو پھر دوبارہ آٹومیٹکلی کچھ چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہوگی، تو ورنہ پھر نئے سرے سے ذرا بتانا پڑ جائے گا. میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ذرا کچھ چیزیں میں آہستہ آہستہ سن سمجھیں. لیتا ہوں. ہاں میں سن لیتا ہوں، تھوڑی سی بات مجھے سمجھ آ ہاں جائے. اس کے بعد پھر جی. یا چلیں پھر یہ کافی ہینڈ ریز ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. چودھری حمیرہ صاحب آپ اگر ہم پلیز انمیوٹ کریں، آپ اگر کی ہم باری ہے. چودھری صاحب اگر ہم زی کو موقع دیں، کافی دیر سے وہ مائک پہ ویٹ کر رہے ہیں، اگر بس اس کے بعد پھر ہم حمیرہ اور دین وی موو فارورڈ. نا میں ایک سمد صاحب سے سوال کرنا چاہ رہی تھی، اگر مجھے آپ کائنڈلی صرف وہ کرنے دیں. باقی کے جو اوپینینز ہیں وہ میں بعد میں اس کے دے دیتی ہوں. تھینک یو زی. آئی تھنک زی از کول ود دیٹ. جی السلام علیکم ایوری ون، اور السلام علیکم سمد صاحب. سوری میں آؤٹ آف ٹرن بات کر رہی ہوں، لیکن ابھی آپ نے کیونکہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات کی تو اس سے ریلیٹڈ ایک کنسرن جو میں اس کے بارے میں جانتی ہوں لائرس کے تھرو، میری جو ہمبل نالج ہے، بلکہ میرے خیال میں اظہر سر اور کیسر صاحب اور آپ جو ہیں اس کے بارے میں ذرا زیادہ اچھا ہمیں کلیئر کر سکتے ہیں کہ جب یہ بل لایا گیا تھا پاس کرنے کے لیے، تو اس کے اندر پاکستان کی جو لبرل طبقہ ہے انہوں نے بڑے کیئرفلی جو ہے کچھ ٹرمنالوجی کا ایسا گیم کیا کہ ہرمافروڈائٹ جو ہوتے ہیں، جو نیچرلی جن کا ایک میڈیکل پرابلم ہوتا ہے، ان کو ہیلتھ کیئر اور اسسٹنس چاہیے ہوتا ہے، ان کے جینڈر ایشوز ہوتے ہیں، اس ورڈ کو انٹرچینجبلی ٹرانسجینڈر کے ساتھ استعمال کیا گیا، اور ٹرانسجینڈر کا ورڈ جو ہے وہ بل میں ڈال کے پاس کر دیا گیا، جس سے یہ تمام فحاشی کا جو ہے یہ دروازہ کھل گیا. یہ میں نے کچھ لائرز سے اس کے بارے میں ڈیٹیل جانتی ہوں، میں پرسنلی تو نہیں ظاہر پارلیمنٹ میں موجود تھی، تو اگر آپ اس کے اوپر کلیریفیکیشن دے دیں کہ اگر یہ واقعی اس طرح جو ہے وہ کننگ طریقے سے ایک فحاشی کو جو ہے ایک جائز کیس کے اوپر بنا کے انہوں نے پاس کروایا ہے، اور اگر ایسا وہ کر بیٹھے ہیں تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے جہاں تک میری نالج ہے تو وہ شرعی عدالت میں جو ہے اس کا مقدمہ جاری تھا، تو اس کی کیا آؤٹ کم ہے، یا وہ کیوں جو یہ ریکٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہی. تو اس کے اوپر اگر آپ کائنڈلی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. اظہر سر آپ بھی، کیسر آپ بھی. میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کر دیتا ہوں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے. دیکھیں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی زیرو جو انسان کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، وہ یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے، یا پھر وہ کچھ جینڈر ڈسیبلٹیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور جب وہ جینڈر ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو میڈیکلی اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ وہ انکلائنڈ ہے ٹو ورڈز فیمیل یا ٹو ورڈز، بھلے آپ اس کی جینڈر ڈسیبلٹی کو ڈینائی نہ کریں، اس کو ایکسیپٹیبلٹی میں بھی لے جا کے بھی، تو آپ اس کو سیگریگیٹ کریں گے بٹوین میل اینڈ فیمیل. اب کچھ تو ہوتے ہیں جو پاسبلٹی ہوتی ہے میڈیکلی کہ آپ آپریٹ کر کے ان کو یا تو مکمل طور پہ مرد کی کیٹیگری میں لے آئیں یا مکمل طور پہ عورت کی کیٹیگری میں لے آئیں. ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر اچھا، لیکن ایک رویہ ہوتا ہے، سوسائٹل بیہیویئر جو ہوتا ہے، وہ بھی اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جب کوئی جینڈر ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اگر اس کے ماں باپ ہی اس کو ڈس آن کر کے اس کو ہجڑے کی کیٹیگری میں اور وہ آ کے اس کو لے جائیں، اور وہ جا کے اس کے ساتھ جو آپ کے ہاں ہجڑا کمیونٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو اگر پیرنٹس ہی ڈس آن کر دیں
تو یہاں سے ایک بہت بڑا سوشل کرائسس جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اب اس چیز کو جو ہمیں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے جو ہمیں جو ریزرویشنز تھیں وہ یہ تھیں کہ میڈیکلی ایگزامن کرنے کے بعد تو آپ اپنی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے یا سیگریگیشن جو ہے وہ تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو میڈیکل سائنس نے جو ہے انکلائنڈ کر دی ہے اس طرف کے ٹورڈز میل اور فیمیل تو بات درست ہے. بٹ اگر آپ کے پاس یہ اختیار آپ کو دے دیا جائے کہ آپ نے اپنی جینڈر کی آپشن جو ہے وہ خود چوز کرنی ہے کہ ایون اف یو ور بورن نیچرل میل اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ فیمیل کے طریقے سے یا ٹرانسجینڈر کے طور پہ آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے اور ایڈمٹ کیا جائے اور آپ کی چوائس کے اوپر یہ بات ہو, تو ٹرانسجینڈر ایکٹ میں جس چیز کی ریزرویشن تھی وہ صرف یہ پوائنٹ تھا کہ کسی کو اپنی سیلف چوائس کے اوپر جو ہے وہ جینڈر اڈاپٹیشن کا اختیار نہیں دیا جا سکتا. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ٹرانسجینڈر ہو یا جو بھی جو جس کمیونٹی کی ہم بات کر رہے ہیں ڈپریوڈ کمیونٹی, میں بالکل ان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں, کیونکہ جب معاشرہ کسی چیز کو ڈسون کر دے تو یا کم از کم پرسنل کیپیسٹی میں اگر ریلیٹیوز یا پیرنٹس اس کو ڈسون کرتے ہیں تو کم از کم ایز اے سوسائٹی ہمیں انہیں ڈسون نہیں کرنا چاہیے. ان کے رائٹس ہونے چاہیے, ان کو جو ہے معاشرے میں جو ہے ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے, یہاں تک اگر رائٹس کی بات کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایکسٹرنل فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ٹرانسجینڈر ایکٹ ایک دم ٹرانسجینڈر کے رائٹس کی بات جب کی جاتی ہے تو ایک دم سے یہاں اسلام آباد کے میریٹس کے 100 کمروں کو بک کر لیا جاتا ہے, وہاں پہ ان کو فنڈنگ کرنا شروع کر دی جاتی ہے, اور وہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ایز اے فیمیل جو بھی اس کا وہ ہے وہ ڈکلیئر کر دے تو ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اگر وہ یہ ایڈمٹ کر لے, یعنی کہ اس کو چوائس دے دی جائے, تو یہ ہومو سیکسولیٹی کو بڑے بہتر طریقے سے پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں اس کو شادی کا اختیار بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بینگ اے میل اپنے آپ کو فیمیل ڈکلیئر کر دے یا ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کر دے اور وہ شادی کا اختیار بھی لے لے. تو بنیادی طور پہ یہ جو یہ شکیں تھی وہ کنٹراڈکٹری تھی ہماری معاشرتی اقدار سے, تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے نا اس کو انہوں نے وہ کر دیا, معطل کر دیا ہماری شرعی عدالت نے. لیکن اپارٹ فرام دس, کیا جو واقع میں جینڈر ڈسیبلٹی کا جو مسئلہ کے شکار ہے, کیا ہمیں اسے آن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, کیا اسے جابز ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے, کیا اس کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ ہماری مورل ریسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں اسے جو ہے اس بات کے اوپر ڈسون نہیں کرنا چاہیے یا اس بات پر معاشرے سے یا سوسائٹی سے ڈس انٹیگریٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ جی وہ کیونکہ تم ایک جینڈر ڈسیبلٹی کا شکار ہو اور اس لیے. اب اس بات کو اگر کوئی ایکسپلائٹ کرے تو وہ اور بات ہے, وہ کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ دے دیا. سمجھ صاحب میرے خیال ہے تھینک یو سمجھ جی صاحب کیسر کیسر صاحب بھائی کچھ کہنا آپ چاہ رہے ہیں. ہوسٹ ہیں, جی میں پلیز آپ بات کریں. تھینک یو ویری مچ سما صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ کی بات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے پہلی بات کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں صرف ہمیں یہ پرابلم نہیں تھا کہ وہ سیلف پرسیپشن کی بیس پہ اپنی جینڈر چینج کر سکتے ہیں, ہمیں لفظ ٹرانسجینڈر سے ہی پرابلم ہے بیکاز اٹ ہیز نو سائنٹیفک بیسز, نو ریلیجس بیسز, نو مورل اور ایتھیکل بیسز. یہ امپاسبل ہے. ایک بات اس میں یہ, دوسری اس میں یہ کہ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں کہیں پہ بھی ان کی جابز یا کچھ اس طرح کی چیزوں کا ذکر نہیں تھا. ہمیں جو پرابلم ہے اس کی ڈیفینیشن سے ہے. اب اس ڈیفینیشن کی امپلیکیشنز کیا ہیں, وہ صرف جابز کی بات نہیں ہے. وہ اس طرح کی یہ ایکٹ اس کو الاؤ کرتا تھا کہ وہ اپنی جنس چینج کر کے ایک مرد خود کو اور ڈکلیئر کر کسی اور مرد سے شادی کرے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم جنس پرستی, یہ اس کی امپلیکیشن ہے. جائیداد میں وراثت میں کیسے اس کا حصہ ملے گا, یہ اس میں ایک امپلیکیشن ہے. تو یہ اس میں سیریس پرابلمس ہیں. یہ صرف ایک اس میں یہ ایشو نہیں تھا, مجموعی طور پہ جو ایکٹ ہے وہ ایک پرابلم ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں خنثی پروٹیکشن ایکٹ, وہ تو ہم نے خنثی پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ تو اس کے مقابلے میں ہم نے سبمٹ کیا تھا. اس کی جو پہلی پروویژن ہے وہ میرے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے, اور اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جو پیرنٹس خنثی بچے کو, انٹرسیکس بچے کو ڈسون کرتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, کہ اس بچے کا حق ہے کہ وہ باقی سارے بچوں کی طرح وہ عزت کے ساتھ پلے. لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا وہ ایک اور چیز ہے, جیسے آپ جنرل ڈسیبلٹی کہہ رہے ہیں. بیسکلی جنرل ڈسفوریا ہے, وی ریکوگنائز دیٹ. لیکن ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سم ویئر بٹوین 60 to 94% کیسز ان بچوں کے جو جنرل ڈسفوریا کے جو
جو شکار ہوتے ہیں بائی دا ٹائم وہ اپنی بلوغت کو پہنچتے ہیں وہ دوبارہ سے ریسیٹ ہو جاتے ہیں، وچ مینز کہ جو ان کے ذہن کا ابہام ہوتا ہے وہ ان کی بایولوجی کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ ایک بیماری ہے نا بیسکلی، تو اس بیماری کا ٹریٹمنٹ ہے، اس بیماری کی بیس پہ ہم ان کو نئی جنڈر تو نہیں کہہ سکتے اس کو، اور نہ ہی اس وجہ سے ان کو ڈسون کیا جاتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دو جنسیں ہیں سائنٹیفکلی اسپیکنگ، دو جنسیں ہیں ریلیجیسلی اسپیکنگ، دو جنسیں ہیں کلچرلی اسپیکنگ. اس کے اندر اگر کہیں کوئی ذہنی پرابلم ہے تو اس کا علاج موجود ہے. باقی ان کو جابز ملے، ان کو جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو ملے، وہ جو پراپرٹی رائٹس ہیں، سول رائٹس ہیں، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں، کسی نے بھی نہیں روکے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ روکے جانے چاہیے. فیڈرل شریعہ کورٹ میں یہ ایشو نہیں تھا. فیڈرل شریعہ کورٹ میں یہ ایشو تھا کہ یہ غیر اسلامی ہے، نہ اس کا جاب سے تعلق ہے، نہ ان کا کسی سوشل رائٹ سے تعلق ہے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسی اسٹیٹس ہمیں دے دیں جو کہ ریلیجیسلی سائنٹیفکلی کلچرلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایک اس میں پرابلم یہ. دوسرا پرابلم یہ کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ فریڈم ہونی چاہیے کہ لوگ اپنی بات کر سکیں. کیونکہ جو فیڈرل شریعہ کورٹ میں ہم نے جو کیس لڑا ہے اس میں زیادہ حصہ ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف ہی لڑا ہے. پی ٹی آئی ہی اس کو ڈیفینڈ کری تھی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اب کیا ہوا، میں آپ نے جو بڑی اچھی باتیں کی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میرے خیال میں ہمارے پولیٹیشین میں یہ رویہ ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنی رائے کا اظہار وہ کر سکیں کھل کے. ایک کام آپ کرا دیں، ہم آپ کے بڑے احسان مند ہوں گے. ابھی جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس نے جو ایمینڈمنٹس پرپوز کی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اتنا زبردست وہ لکھا ہے. یہاں تک انہوں نے لکھا کہ لفظ ٹرانسجینڈر ہی پاکستان کی آفیشیل ڈاکومنٹیشن سے ختم ہو جائے گا، پاسپورٹ پہ ختم ہوگا، آئی ڈی کارڈ پہ ختم ہوگا، جو اپلیکیشن فارمز سب ختم ہوں گے. آپ ولید اقبال صاحب سے فرما دیجئے، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ ایک واحد شخصیت ہے جن کی وجہ سے وہ سینٹ میں نہیں آ رہا. صرف اس پہ ووٹنگ ہونی ہے. اب آپ یہ کام کر دیں کہ ابھی الیکشن سے پہلے وہ اس میں جو رستے کی دیوار ہے وہ نہ بنے. میں بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کو سینٹ میں ایک دفعہ آنے دے، ووٹنگ ہو جائے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہ جیت جائیں گے. ہم سے مراد عام پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہم اسے جیت سکتے ہیں. آپ نے بڑی دلیرانہ باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہماری طرف سے یہ پیغام اپنی پارٹی میں لے جائیں کہ ولید صاحب سے کہیں کہ جناب اس کو سینٹ میں آ دینے دیں. جی سوری سر. انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، ہوپ کہ جی آپ کی بات پوری ہو گئی ہوگی. دیکھیں میں نے جو اپنی ابتدائیہ میں آپ سے کہا کہ میں نے کہا دو جنڈر ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے کہ مائنر سے جنڈر ڈسیبلٹی اگر کسی کی ہو جاتی ہے تو میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے کہ the one is inclined to the male or the female، اور وہ اس کی بنیاد کے اوپر ڈسیبلٹی کے باوجود ان کو کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے کہ آپ میل ہیں، آپ فیمیل ہیں. میں ٹرانسجینڈر کی بات کے اوپر، ہاں اس لفظ کے اوپر آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ جب اسلام میں تھرڈ جینڈر کی بات ہی نہیں کی گئی. ادھر میں کیونکہ میں مکہ میں پیدا ہوا ہوں، میں سعودیہ میں پیدا ہوں، میں نے وہاں پہ کبھی کسی پیرنٹ کو جو ہے وہ ایز اے بیس آف جینڈر کسی کو ڈس آن کرتے نہیں دیکھا. میں نے سڑکوں کے اوپر کسی ٹرانسجینڈر کو نہیں دیکھا. کوئی بھی ڈسیبلٹی کے ساتھ یا وہ لڑکی پیدا ہوگی یا وہ لڑکا پیدا ہوگا، اور ان کی وراثت بھی اسی طریقے سے تقسیم ہوگی. یہ مسئلہ صرف اور صرف میں نے اپنے پاک و ہند میں دیکھا ہے کہ جن کو ہجڑا یا جن کو ٹرانسجینڈر یا جن کو یہ تھرڈ جنریشن جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو میں اس بات سے آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب میڈیکل سائنس یہ پروو کر لے ارلی ایج میں یا بعد میں ایڈلٹہڈ تک یا کسی بھی اس پہ، تو ان کو ایکس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کارڈ کے اوپر. ان کو آپ رائٹس آئیدر یا فیمیل دیں یا آپ میل رائٹس دیں. بٹ آپ ان کو جو ٹرانسجینڈر ایکٹ میں آیا تھا جس پہ میں نے ریزرویشن کا اختیار جس پہ ریزرویشن کہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنی مرضی سے کیسے چوائس دے سکتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ ویدر یو ور بورن اے فیمیل اور اے میل. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ میں سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ آپشن دی جا رہی ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں کہ جی میں کیونکہ محسوس کرتا ہوں کہ میں لڑکی ہوں تو میں لڑکی ہوں، آلدو کہ میں لڑکا ہوں میڈیکل سائنس میں مجھے لڑکا کہہ رہی ہے. تو میں آپ سے ہرگز اعتراض نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. میں نے جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ میریٹ کے اندر، سرینا کے اندر 100 کمروں کو جب دیا جاتا ہے، جب ان کو وہ پورے یہ آرگنائزیشن این جی اوز جو ہیں یہ سارا کچھ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، پرووائڈ کر رہی ہے، تو دا ہڈن ایجنڈا ہے کہ ہومو سیکسولیٹی کو جائے پاکستان میں پروپیگیٹ کیا جائے. تو میرا آپ سے بالکل اس بات پہ اختلاف نہیں ہے.
ایک اختلاف تھا ٹرانسجینڈر کا، وہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بس یہ ریکویسٹ ہماری رہ جائے گا کہ اگر جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اگر وہ اس میں ہرڈل نہیں بنتے ہیں، یہ سینٹ میں آ جاتا ہے، تو ہمیں بڑی امید ہے کہ اس الیکشن سے پہلے یہ پاس ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا چودھری صاحب، ایک ریکویسٹ ہے کہ زارش نیچے آئی ہوئی ہیں، انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی ایٹ سم پوائنٹ مائک ان کو ضرور دیجیے گا. زارش کہ ان کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے، دے شوڈ نو شی از پاکستان's فیوریٹ ڈاٹر. جس طرح سے یہ شیرنی سنگل ہینڈڈی لگی رہتی ہے اور کس بندے کو اس نے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا، اللہ جزائے خیر دے. یہ زیادہ ہوتی ہیں ادھر کیا کہتے ہیں انسٹاگرام پہ، ادھر کم ہیں، بٹ اٹ وڈ بی امیزنگ کہ اگر ہم ان کو بھی سن سکیں. جی زارش سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ پلیز لیو کر دیں. میں نے آپ کو ڈی ایم میں نا مائک بھیجا ہے، تو آپ جب ڈی ایم پہ کلک کریں گے تو آٹومیٹلی آپ کو مائک ملے گا. تو پلیز آپ اسپیس لیو کریں، ڈی ایم دیکھیں اور اس میں اس لنک سے آپ نے اسپیس کو جوائن کرنا ہے تو آپ کو مائک مل جائے گا. شکریہ. اچھا سمد بھائی، آپ نے بہت اچھا کہا، میں تو بڑا خوش ہو گیا ہوں. اب عاطر بھائی کافی دیر سے بیٹھے ہیں. عاطر بھائی آپ پلیز، آپ کے بعد ناچیے باز جانا پلیز. عاطر نہیں بھائی تھینک یو صاحب جیسا میں نہیں نظر نہیں آ ڈیا تھانوں، میرے بعد سارے آئے نے تے سارے نو مائک پھڑے جا رہے ہو. اوکے 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 شجاب، میں ویسے بھی اپنی باری ناجیہ آپی کو دینے لگا تھا. میں آئی ہیونٹ ہرڈ اور عمیرہ آپی بھی آ گئی، سو یو کین گو ہیڈ، نو وریز. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا چوہدری صاحب سے، آپ نے اگر زارش کو ڈی ایم سے بلوانا ہے تو میک شور کرنا ایک اسپیس جو ہے نا مائک کی وہ ایمٹی رکھنا، ادروائز شی وونٹ بی ایبل ٹو جوائن بیک فرام دیر ایدر. نہیں ایک وہ میں نے دو سلاٹ خالی رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ میں دو جو گیسٹ تھے وہ آئے لیکن سم ہاؤ ان کو مائک نہیں جا پایا تو وہ کافی ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو 2 سلاٹ خالی ہیں، آئیں گی تو ان کو آٹومیٹکلی مل جائے گا. چلیں عاطر بھائی آپ ونڈرفل بات کریں. ونڈرفل. آپ کریں شجاع بھائی، آپ اور ناجیہ آپی، میں ادھر ہی ہوں، کریں پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم. چوہدری صاحب مذاق سے گل کر رہا سی، کوئی نہ سیریس لین کی لوڑ نہیں جی. کیسے السلام علیکم، کیسے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو وعلیکم آپ السلام. کو بہت بہت مبارک ہو ریوائولسٹ کی لانچ کی. انشاء تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے گا. میں ڈیلیبریٹلی اردو میں بات کر رہا ہوں بیکاز آفٹر لاسٹ اسپیس آئی ریسیوڈ کپل آف میسیجز. ون آف دیم واز لائک آپ انگلش میں بات نہ کیا کریں، تو میں اردو بھی کر رہا ہوں. میں کیسے بھائی، لائک obviously everyone is talking in favor of the things that we support, right? اگر آپ اجازت دیں، پہلے آپ مجھے اجازت دیں گے، can I play devil's advocate here? Yeah, let's spice up things a bit. Why not? Right, thank you جی so much. بالکل ہے. سوری، مجھ پہ بھی یہی پابندی ہے کہ میں نے بھی اردو بولنی ہے. بالکل جناب، تڑکا لگانا چاہیے، ٹائم آ گیا اس ہاں کا. جی تھینک یو سو مچ. اچھا اخی، ریوائولسٹ کو لے کے نا میں ایک پوائنٹ ہے، بیکاز آئی ہیو سین یو ریٹریٹنگ دا پوائنٹ دیٹ اٹس اے پیسفل موومنٹ، رائٹ؟ اور یہ عام اسٹرگل تو بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، رائٹ فرام دا ٹائم آف پیگنزم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اسلام اسٹارٹ کیا، ان کو کنفرنٹریشن فیس کرنی پڑی. I remember because of late I've been watching a lot of your videos. You have no idea. Probably میرے سے زیادہ اس وقت آپ کی ویڈیوز کوئی بھی نہیں دیکھ رہا جو پرانی پڑی ہوئی، because I just got introduced to you recently. آپ نے ایک بڑا اچھا سا پوائنٹ اٹھایا تھا کہ کبھی ڈیموکریسی اس چیز کی اجازت نہیں دے گی کہ کمیونزم ڈیموکریٹک نارمس کے تھرو کسی کنٹری پہ نافذ ہو جائے. سملرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ڈیموکریسیز آئی ہیں وہاں کے اوپر بھی ڈیموکریسیز جو ہے وداؤٹ کنفرنٹریشن نہیں آ رہی، رائٹ؟ میرے سامنے ایک ایگزامپل ہے، انگلینڈ کے اندر ایک زمانے میں نا بہت وہ اسٹرانگ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی حزب التحریر کی. or people of my age, I'm like I'm in my 40s now, ہم بہت ایک دم سے اٹریکٹ بھی ہوئے تھے اس سے، اور ایک فیٹ سا کریٹ ہو گیا تھا. they had to face confrontation at a certain point. تو ریوائولسٹ کے اگر میں if I'm playing devil's advocate and I have to question revivalist, آپ
یہ confrontation کو are you completely ignoring it, or you believe that at this point you're not going to face any kind of confrontation, and you would be given a free pass to make this movement or get the momentum in the movement to a certain point, and after that it's going to be you'll have to take things heads on. تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی، بیکاز ریوائولسٹ کا اسپیس ہے، تو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ریوائولسٹ. جی ضرور. بہت شکریہ آپ کا. اچھا پہلے تو آپ نے حزب التحریر کا کہا، تو حزب التحریر کی تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی جسے ہم کہتے ہیں نا بینگ انڈر دا کوش، تھوڑا سا میں بھی کیونکہ میں بھی یو کے سے آیا ہوں، وہ بھی یو کے سے، وہ پاکستان میں، تو آئی تھنک ناٹ شیور بین ہے یا نہیں ہے، بہرحال دے ہیو دا پریزنس. تو مجھے بھی شاید یہی سمجھا گیا شروع میں، جو مجھے بٹوین دا لائنز پیغام ملے ہیں، کہ شاید میں بھی کونی میں سے ایک بندہ تھا، بٹ اوبیسلی میرا کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ خیر اپنی جگہ پہ ایک بات. دوسری جو بات ہے آپ کی کہ کنفرنٹریشن کی میں بات کیوں نہیں کرتا، دیکھیں جو مثالیں آپ نے دی ہیں وہ ہم سے میچ نہیں کرتی ہیں، کیونکہ آپ کنفرنٹریشن کے ذریعے وہاں پہ آپ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک سسٹم کے اندر اپنا سسٹم لے کے آنا ہو، یا ایک سسٹم کو اپنے ریپلیس کرنا ہو. پاکستان میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم میجورٹی میں ہیں، قانون ہمارے ساتھ ہے، آئین پاکستان کا اسلامک آئیڈیالوجی کو انڈر پن کرتا ہے. لوگ اس میڈیا سے تنگ ہیں، لوگ اس کرنٹ سسٹم سے تنگ ہیں. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تشدد پہ جائیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسا راستہ اختیار کریں. جب آپ پیسفلی کر سکتے ہیں، اور پیسفلی کر سکنے کے باوجود اگر آپ پھر کانفرنٹریشنل الٹرکیشن اس طرف جاتے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی فساد ہے، وہ تو قرآن میں حرام ہے. اور رہی بات جو سے آپ نے سیرت سے کہی، تو دیکھیں سیرت تو بیسیکلی قرآن کی جو تھیوری ہے اس کی پریکٹس کا نام ہے. تو قرآن تو کلیئر بتاتا ہے کہ لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. So there has to be an affront caused against you، جس کا آپ نے جواب دینا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا یا تمہارے نقصان نہیں کیا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے. حد یہ کہ سورہ توبہ میں، قرآن کی وہ سورت جو بغیر بسم اللہ کے سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ ان کو، یعنی کہ جو بہت زیادہ یہ اسلام فوبی جس کو کوٹ کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا واضح حکم دیا ہے کہ تم جب ان لوگوں کو تم نے وہ موقع دیا، ان کی برات ہے ہماری، ہم آزاد ہیں ان معاہدوں سے جو ان سے کیے گئے تھے، صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی تھی، اب وہ ویلڈ نہیں ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے معاہدہ خود توڑا ہے. لیکن وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من الکافرین، یہ نہیں کہا الکافرین کہ جو کافر جہاں ملتا ہے پکڑ لو، کہ نہیں، کافروں میں سے بھی وہ کافر جنہوں نے معاہدہ توڑا ہوا ہے، سارے نہیں. وچ مینز کہ آپ ہمیشہ ایک ریسٹرکٹڈ ماحول کے اندر جہاں پہ آپ کے اگینسٹ کام جس طرح کا کیا جاتا ہے آپ اس طرح کا جواب دیتے ہیں. تو پاکستان میں تو ہمارے وہ حالات ہیں ہی نہیں. الحمدللہ 97% مسلمانوں کا ملک ہے، ہم میجورٹی میں ہیں، جیسے میں نے آگے عرض کیا، آئین ہمارے حق میں ہے، پینل کوڈ ہمارے حق میں ہے. وہاں شوڈ بی وائلنٹ، قانونی راستہ موجود ہے، یہ اختیار، یہ ضروری ہے. اس کو چھوڑ کے جائیں گے تو وہ فساد ہوگا، اور اس کی اجازت نہیں ہے. کیا سر بھائی، چلیں اگر میں تھوڑا سا آپ کر سکوں، اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی ضرور پلیز. دیکھیں جی کیا پلیز ہم میجورٹی کے ملک میں وائلنٹ نہیں ہے؟ کیا مائنورٹیز کو وہ رائٹس میسر ہیں یہاں پہ کہ میجورٹی ہوتے ہوئے ہم ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں؟ بھلے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، بھلے وہ ہندو ٹیمپلز کے حوالے سے ہو، بھلے وہ ایون قادیانیوں کے حوالے سے ہو، کہ جب ہم نے آپ کی میجورٹی دیں، 2/3 میجورٹی دیں، جب ایک آئینی ترمیم کے تحت ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ مائنورٹی ہے، تو کیا سوسائٹی کا بیہیویئر ایسا ہے؟ اب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں دو چیزوں کی. میں نے جب ٹرانسجینڈر کی بات کی تو میں نے دو چیزوں کی بات کی. آپ نے بات کی کہ کیا آئین کیا کہتا ہے یا قانون کیا کہتا ہے ان کے بارے میں. میں نے سوسائٹی کے بیہیویئر کی بات کی. میں ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ سوسائٹی کے بیہیویئر ٹوورڈز مائنورٹیز کے بارے میں بات کروں گا. کیا یہاں پہ وینڈلائز نہیں کیا جاتا؟ کیا ہم اس سپیس میں اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں
کیا ہم جو قادیانیوں کے احمدیوں کے ایز اے مائنورٹی رائٹس ہیں، کیا ایز اے سوسائٹی جو ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ وہ ہے ڈسکرمنیشن کا، کیا ہم اس کی بھی بات کر سکتے ہیں؟ یا ہم ایز اے میجورٹی کہیں گے کہ وائلنس، کیا جب سلمان تاثیر کو قتل کیا جاتا ہے تو ایز اے ہول جو میجورٹی کا جو اس کے اوپر بیہیویئر یا جو رسپانس ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو انڈورس کریں گے؟ تو لہٰذا میں یہاں پہ میجورٹی اور مائنورٹی کے اس طرح سے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میجورٹی کا بیہیویئر جو ہے وہ اس پہ بڑے کوشچن مارکس آتے ہیں. تو لہٰذا میری ایک آج جانا ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ میجورٹی میں ہے تو اس کے رائٹس کی بھی پروٹیکشن کی بات کی جانی چاہیے. جی شکریہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جرم ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے. سوسائٹی کی اسٹرینتھ اس چیز سے پتہ نہیں چلتی ہے کہ وہاں پہ جرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سوسائٹی کی اسٹرینتھ یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اس ایکٹ کو جرم کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا. تو دا ویری فیکٹ کہ میں اور آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، وچ مینز کہ ہمارے کلچرل سسٹم میں یہ بات امبیڈڈ ہے کہ وہ نہیں کیا جانا چاہیے. دا فیکٹ کہ وہ نہیں کیا جانا چاہیے اور جہاں کہیں ہمیں نظر آتا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بائی ڈیفالٹ یا بائی ڈیزائن ایسے نہیں ہے کہ مائنورٹیز کے رائٹس کو وائلیٹ کریں. آپ دو ایگزامپل لے لیں کہ منی پور میں پوری کوکی کمیونٹی کو ان لوگوں نے وائپ آؤٹ کرنے کی بات، اور یہ آفیشل ان کا بی جے پی کا جو وہاں پہ ریپرزینٹیو وہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ ہول کوکی کمیونٹی ول بی وائپڈ آف. درجنوں کے حساب سے چرچ انہوں نے جلا دیے، عورتوں کو بے لباس انہوں نے وہاں پہ چلایا کیونکہ وہ پاور میں ہیں، اور کسی نے ان کا بال بیکا نہیں کیا، بیکاز بائی ڈیفالٹ اینڈ بائی ڈیزائن آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ سارا کچھ جائز ہے. جڑاں میں ہوتا ہے تو ہمارے لوگ اپنی مسجدیں بھی کھول دیتے ہیں کہ آؤ عبادت یہاں پہ کرو، گھر تعمیر کرنے والے خدمت والے پہنچ جاتے ہیں، اور لاہور سے علماء چلے جاتے ہیں وہاں پہ کہ جو یہ بوائل اوور نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بائی ڈیزائن اینڈ بائی ڈیفالٹ وہ ہمارے سسٹم میں اس کی اجازت نہیں ہے. شور جرم ہوتا ہے. جرمنی میں 800 سے زیادہ انسیڈنٹس ہو چکے ہیں مساجد پہ حملے کے، لیکن جرمن عدالت اس کو جرم ہی کہتی ہے. یو کے میں 520% اضافہ ہوا ہے مساجد میں حملے پہ، لیکن وہاں کی پولیس اسے جرم کہتی ہے، عام آدمی اسے جرم کہتا ہے. تو ہم مائنورٹیز کے رائٹس کی بالکل وائلیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اس کو وائلیشن ہی کہتے ہیں، ہم اس کو نورم نہیں کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کے کسی بھی انٹلیکچوئل کو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ میرا جو پاکستان میں جو میری مخالفت ہے وہ سیکولرائزیشن کی اٹیمپٹ ہے. اس کی مینیفیسٹیشن آپ نے دیکھنی ہے تو آپ سندھ میں دیکھ لیں. دھائیوں سے ایک سیکولر پارٹی ہے وہاں پہ حکومت میں، اسے لبرل بھی کہتے ہیں لیکن وہ کلچرلی تھوڑے سے لبرل ہیں، لیکن اٹس مور سوشلسٹ ٹینڈنسیز ہیں ان کی ٹورڈز دا لیفٹ، لیکن وہ سیکولر ہیں. جس صوبے میں دھائیوں سے ایک سیکولر پارٹی حکومت میں ہے، مائنورٹیز کے رائٹس کی سب سے زیادہ وائلیشن وہاں پہ ہوتی ہے، اور یہ ایکسیپشن نہیں ہے. رشیا میں بھی یہی ہوا، چائنا میں بھی یہی ہوا، پول پوٹ کا جو کمبوڈیا اس میں یہی ہوا. آج یہ چائنا میں جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ، اٹس پارٹ آف دا سیم سسٹم. شریعہ لے کے آئیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کسی ہندو بچی کو آپ زبردستی پکڑ کے مسلمان کر دے، سزائے موت ہے اس چیز پہ، کیونکہ آپ نے زنا کیا ہوا ہے، پبلک میں بات آئی ہوئی ہے. آپ کر کے دیکھ لیں. مائنورٹیز کو ٹیکس کم پے کرنا پڑے گا، جو جزیہ ہے وہ، کیونکہ زکوٰۃ مسلمانوں پہ فرض ہے، ان پہ فرض نہیں ہے، آپ ان سے زکوٰۃ نہیں لے سکتے. جزیہ ہے وہ اس سے زکوٰۃ سے کم ہے. ان کے رائٹس ہم مسلمانوں نے سکیور کر رہے ہیں، جیسے ہم نے وہ کیے تھے جو ہمارا جو مدینہ اکارڈز ہیں اس میں ہوئے تھے، کوئی رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوتی تھی، سب کے اپنے حقوق ہیں. ایون ہم جو کہتے ہیں بار بار جو 22 نکات کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ جو پاکستان کے سارے مسالک نے سائن کر کے دیے ہوئے ہیں کہ آپ یہ امپلیمنٹ کریں تو ہمیں شریعت کے نظام کے طور پہ، فریم ورک کے طور پہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے، اس میں مائنورٹیز کے جتنے رائٹس لکھے ہوئے ہیں وہ کوئی سیکولر پارٹی نہیں دے سکتی، کوئی نہیں دے سکتی. سو وی ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ یس ہمارے معاشرے میں جو پرابلمس ہیں ہم ان کو شریعت کی امپلیمنٹیشن سے دور کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو مائنورٹی کے اگر، اور میں چاہوں گا کہ ایز اے پولیٹیشین آپ اس چیز پہ رسپونڈ کریں کہ 70-75 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں شریعت نہیں آئی، اور 75 سال کے بعد اگر ہم مائنورٹی کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں ملتے، از اٹ ناٹ اباؤٹ ٹائم کہ جس سسٹم کی وجہ سے نہیں ملتے اس پہ ہم لعنت بھیج کے شریعت کے نظام کی طرف آ جائیں؟ دیکھیں کیسا بھائی آپ نے منی پور کا سمد بھائی پلیز میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جی آپ دونوں ہی بات کیجیے گا،
لیکن اسپیس کا مقصد ہم لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کو ایک بات ضرور میں بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ دینی جماعتوں والا کام نہیں ہے. آپ لوگ سیاسی جماعت سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، آپ دیکھیں کہ گردواروں میں بھی کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں میں نے کہاں پہ سنا تھا، یہ پینٹ کوٹ والے مولوی ہیں، تو اب ان کو آپ نے ڈیل کرنا ہے. تو میرے خیال سے کویشچن بھی اسی طریقے کے ہونے چاہیے. یہ پینٹ کوٹ والے ہیں تو جن کی داڑھی بھی نہیں ہے لیکن وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں، اور جو پاکستان میں چل رہا ہے خاص طور پہ یہ عورت مارچ، LGBTQ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں تو بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ میری بچی ایک ایسے اسکول میں جائے کہ جہاں پہ ایک لڑکا اس کا واش روم یوز کرے. کیوں کرے بھائی؟ میں جس کو ووٹ دوں گا میں تو اس کو پکڑوں گا. میں ریسنٹلی بتاتا ہوں کہ میرے نیفیو کو اسکول میں جناب انہوں نے سر یہ رکھ دیا اپنا، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ یہ پھول دیتے ہیں لڑکیوں کو، وہ رکھ دیا. میں نے تو اس کو کہا جاتے ہی پرنسپل کی بیٹی کو آپ نے دینا ہے، تو اس کو پتہ چلے کہ میری بیٹی جہاں پہ پڑھ رہی ہے نیز، اس کو کہ کیوں کوئی دے گا. اور آج 3 سال ہوئے ہیں اس میں وہ نہیں منایا گیا. پتہ نہیں ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے. سر ہم تو نہیں، بالکل برداشت نہیں کریں گے. ہمیں اسلام پسند ہے، ہم لوگ کام کرنے والے ہیں، اوور چیز ہیں، یہاں پاکستان میں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم لوگ وہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کسی کو بھی کہیں گے یہ جی مولوی ہیں مدرسے کے اور جناب ان کے ساتھ اس طرح ڈیل کرنا ہے. تو پلیز اس کو کنسیڈر کریں، اور یہ اپنی ارد گرد آپ ضرور دیکھیں کہ کیا چل کیا رہا ہے. کیونکہ میں بالکل اس چیز کے کس طرح سے اسلام آباد میں ایک مرد کو عورتوں کی سیٹ پہ اس کے کاغذ منظور ہو گئے ہیں، اور آپ جی جاتے ہیں آپ کی جو عورتیں ہوں گی اس کے ساتھ پرائیویٹ اسپیس شیئر کریں گی. آپ کو یہ گوارا ہے؟ تو پلیز اس کو کنسیڈر کریں. پیپل پارٹی تو سندھ میں تو سنا 3 آلریڈی ہو بھی چکے ہیں. تو سر اس پہ پلیز کچھ کنسیڈر کریں. ہم آپ کو ووٹ دیں گے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ ہماری آواز بنے، میں ووٹ دینے کے لیے تیار. تو یہ ایک چیز ہے. تو جی اب آپ سمجھ بھائی پلیز آپ بات پیچھے کریں. نہ لیں، انہوں نے اسی چیز پہ نا فردر سوسائٹی کے اندر کیا ایشو ہے اس کے اوپر ڈسکس کرنا انہوں نے جانا ہے ذرا، تو سرما صاحب اس کا بھی جواب دے دیں گے. ہمیرا پلیز گو ہیڈ. تھینک یو عاطر بھائی، اور تھینک یو حشمت صاحب مائک دینے کا. جی میں یہ جو بھی بات ہو رہی اس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی جو کیسر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے. اگر وہ بل پاس ہو جائے تو میرے خیال میں کافی حد تک اس چیز کی کریکشن ہو سکتی ہے. جو ٹرانسجینڈر کا ورڈ استعمال ہو گیا ہے، اس کی جگہ جس کا جائز میڈیکل پرابلم ہے اس سے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. کسی کو ڈسیبلٹی ہے تو یہ میں نہیں جانتی تھی. یہ تھینک یو ویری مچ کیسر صاحب، آپ نے جو ایکسپلین کیا اللہ اس کو قبول فرمائے. جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں اس سے تو سارا کا سارا معاملہ ہی ریکٹیفائی انشاءاللہ ہو جائے گا. اچھا، یہ جو عورت مارچ کے اوپر ابھی یہاں پہ بات کی تھی ناجیہ نے، اس کے اندر میں تھوڑا سا کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ عورت مارچ صرف آپ یہ دیکھیں بڑی ہی ایک مجھے تو یہ منافقت والی تحریک لگی. انہوں نے ایک مینیفیسٹو بنا دیا ہے فار دا ہیک آف اٹ، اس کو یہ لوگ کوئی فالو نہیں کرتے. اگر آپ ان کے کسی بھی چیز کو کرٹیسائز کریں نا تو یہ امیڈیٹلی ویمن رائٹس اور ایجوکیشن پہ جمپ کر جاتی ہیں، لیکن جو یہ پریکٹیکلی کام کر رہی ہیں نا اس میں یہ ڈالتی ہیں باریک واردات. یہ آپ سے سونے سلانے کی بات کریں گی، یہ اس کے علاوہ مردوں کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گی. حالانکہ ہمارا ایسا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ مرد کو جو ہے وہ نیچا کر کے ہی عورت کو عزت زیادہ مل سکتی ہے، یا عورت کو نیچے کر کے مرد کو عزت زیادہ مل سکتی ہے. وی آر ناٹ ایچ ادرز اینیمیز، وی نیڈ ٹو کو ایگزسٹ. ہمیں گھر بلڈ کرنا ہے، ہمیں آگے جو ہے وہ دین کے طریقے پہ ایک نسل کو آگے چلانا ہے. تو یہ اس وقت جو ہے نا وہ 2 قسم کے کام کرتی ہیں. اچھا، ان کو جو فنڈنگ دے رہے ہیں، جو انہیں ویسٹرن آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ فنڈ کرتی ہیں، ابھی بڑا ویلڈ پوائنٹ دیا کیسر بھائی نے کہ یہ لوگ ریٹرن آف انویسٹمنٹ کے بغیر تو کوئی کام کرتے نہیں. پھر میرا سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ انہیں فلسطین میں کوئی عورتیں نہیں نظر آتی. انہیں حجاب والی بیچاری جو عورتیں ہیں جو اپنے ایجوکیشن کے رائٹس مانگ رہی ہیں، جو اپنے انہیریٹنس کے رائٹس مانگ رہی، وہ عورتیں نظر نہیں آتی. انہیں کشمیر میں، فلسطین میں کہیں کوئی عورت نظر نہیں آتی. انہیں یہی عورتیں نظر آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ کانسنٹ جو ہے یہ ہمیں دے دیں، ہمیں باہر سڑکوں پہ نکلنے دیں، یا ہم آدمی کا کھانا کیوں گرم کریں. کیوں جو باپ سردی میں گرمی میں اپنی موٹر سائیکل پہ 3 بیٹیوں کو اسکول اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اپنی ساری زندگی محنت کرتا ہے، پیچھے عید پہ جوتے نہیں بناتا، کپڑے نہیں بناتا کہ میں ان بچوں کو پرووائڈ کر سکوں، اس باپ کا کوئی دل نہیں ہے جس کو آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ آ کے گالی دے رہی ہیں.
تو پھر آپ کیسے کمپلین کر سکتی ہیں کہ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے؟ تو ایک تو یہ ان کی ہپوکریسی کے بارے میں پوائنٹ سب کی جو ہے وہ نظر میں یہاں لانا چاہتی تھی۔ دوسرا بھی ناجیہ نے ہائی لائٹ کیا یہ وکری مووی والی بات، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ بہت پہلے سے ہمارے میڈیا میں پہلے تھوڑا سا جو ہے نا وہ دوپٹہ سر سے کندھے پہ آیا، پھر کندھے سے تھوڑا گلے میں گیا، پھر گلے کے بعد بالکل باہر ہو گیا، پھر پہلے ہیرو ہیروئن جو ہے وہ 1 کلومیٹر دور سے ان کا رومانس ہوتا تھا، پھر اب وہ بالکل ہی جو ہے وہ قریب آ گئے۔ تو یہ آہستہ آہستہ اس کے اندر بڑی کیئرفلی انویسٹمنٹ کی گئی ہے کہ بڑے سٹل طریقے سے ان چیزوں کو نارملائز کیا جائے، گناہ کو نارملائز کیا جائے۔ ایک کوئی شو آتا تھا، میں نے سنا تھا بیگم نوازش علی، اس کے اندر کوئی آدمی تھا جو ساڑی واڑی پہن کے عورت بن کے بیٹھتا تھا۔ حدیث کے مطابق ایسے مردوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، بٹ اٹ میڈ وے ٹو آر نیشنل ٹیلی ویژن، سب گھروں میں چل رہا تھا، اور اس کو کیسے لوگوں کو پاگل بنایا گیا کہ وہ یا تو ساڑی پہ فدا ہو رہے تھے، یا ان کے میک اپ پہ فدا ہو رہے تھے، یا اس ٹیلنٹ پہ فدا ہو رہے تھے کہ ایک آدمی عورت بننے کی کتنی اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں، اب آپ کچھ سندھ کے اندر گورنمنٹ آفیسرز جو کہ غالباً اسی طرح ہیں کہ وہ یا تو ہم جنس پرستی میں، ہومو سیکشوالٹی میں، یا خود ٹرانسجینڈر ہیں، اپنی اس کا ڈینائی کرتے ہیں جینڈر، وہ ماڈلنگ کر کر کے اپنی سوشل میڈیا پہ تصویریں ڈال رہے ہیں سمندروں کے اوپر عورت بنے ہوئے ادھر ادھر۔ تو اس چیز کو بڑا کیئرفلی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ میں 2 چیلنجز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتی ہوں۔ 2 چیلنجز یہ ہیں کہ ایک تو ولگر کانٹینٹ کو روکنا ہے، کیونکہ یہ میڈیا ہر گھر کا حصہ ہے، ہر بندہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ابھی تو سچویشن ایسی ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی شریف گھر میں مرد عورت جو ہیں یا باپ بیٹی ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، بٹ ولگر کنٹینٹ کی بھرمار ہے۔ وہ جو حدیث میں ہے نا کہ آفتیں برس رہی ہیں چھتوں کے اوپر، وہ والا عالم بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو بڑا چیلنج ہے اس کے علاوہ، ایک تو یہ ہے نا کہ میڈیا کی یلغار، دوسرا ہے کہ ہماری پبلک بھی ایڈکٹ ہو گئی ہے۔ جب تک انہیں اب مرچ مسالہ نہ ملے نا، وہ اتنے عادی ہو گئے، جیسے ایک ڈرگ کا کوئی عادی ہوتا ہے نا، اس میڈیا کا انہیں عادی کر دیا گیا ہے۔ اب انہیں مرچ مسالہ نہیں ملے گا نا تو وہ شور مچائیں گے کہ ہمیں تو وہی سب کچھ چاہیے، ہمیں تو وہی واہیات چیزیں دیکھنی ہیں۔ تو ایک تو ہمارے لوگوں کو عادی بنا دیا، اور دوسرا کثرت بھی موجود ہے اس ڈرگ کی، جو کہ ٹی وی کے ذریعے انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر جس طرح سے میں اس مسئلے کو دیکھ سکتی ہوں نا، اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سمرائز کہ کسی دوسرے کا وقت زیادہ نہ لیا جائے، مجھے 2 رستے آگے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، 2 نظریے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں بھی تربیت جس طریقے سے ایز مدرس اور فادرس کر سکتے ہیں، یا ہم سوسائٹی میں جن لوگوں سے ملتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ وہ وکری مووی والا طریقہ سوچیں کہ جی صرف پیسہ بنانا مقصد ہے۔ اب اس میں چیلنج کیا آ جاتا ہے کہ پیسہ بنانا جو ہے یہ ایک تو ایک ٹینجیبل چیز ہے، کس نے کتنی دولت کما لی، کس نے کتنے گھر بنا لیے، یا آپ کو ایک مٹیریل فارم میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ جو دوسری اپروچ ہے نا، وہ تھوڑی سی چیلنجنگ ہے، لیکن میرے خیال میں وہ اس مسئلے کا حل ہے، اور وہ ہے کہ ہم اگر بچپن سے گھروں کے اندر اپنی اولاد کے اندر یہ چیز سالڈ کر دیں کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اب یہاں چیلنج یہ ہے کہ اللہ کو ہم اپنی اس مٹیریل آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے وہ بھی ایک انویزیبل فینومینن ہے۔ ہم دل میں محسوس تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے شاید مطمئن ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ پیسہ پلاٹ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کا اپروول جو ہے وہ اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں سب سے پہلے یہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا کہ جب تک لیجسلیشن نہیں ہوتی، میڈیا کا کنٹینٹ صاف نہیں ہوتا، ہم پہلے اپنے خاندانوں کو تو بچائیں، اپنے بچوں کو تو بچائیں، تاکہ وہ جن بچوں سے انٹریکٹ کریں، جن ریلیٹیو سے انٹریکٹ کریں، ان تک یہ بات پہنچا سکیں کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، یا اپیرنٹلی جو ٹی وی پہ چیزیں آ رہی ہیں اس سے اللہ خوش نہیں ہو رہا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ ایز مدرز اسپیشلی ہم اپنے بچوں میں امبیڈ کر سکتے ہیں۔ پھر مجھے ایک جو شکوہ ہے ہمارے کانٹینٹ سے، اور یہ میں پوائنٹ یہاں چھوڑ کے جاؤں گی اسپیس میں سب کے لیے، کہ ہمارے ٹی وی پہ شادی کو اتنا ایکسپینسو بنا دیا ہے کہ وہ ایک پورا بالی ووڈ کا ایوارڈز کا ایونٹ بنا دیا اس کو۔ ہم نے بھی شادیاں کی تھیں اچھے وقت میں، لیکن ہم نے اپنے باپ کی کمر نہیں توڑی تھی شادی کرنے کے لیے، جو ایک مناسب تھوڑا بہت خرچہ ہو سکتا تھا بس وہیں تک کیا تھا۔ اب تو بچیوں کو اور بچوں کو یہ کوئی نہیں بتاتا کہ بیٹا اس کے بعد آپ کو خاندان کیسے جوڑ کے رکھنا ہے، اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے، آپ نے بچے پیدا بھی کرنے ہیں، اس میں چیلنجز آتے ہیں، ہیلتھ ایشوز آتے ہیں، بہت ساری چیزیں، اس کا کوئی فوکس نہیں ہوتا، صرف فوکس یہ ہوتا ہے ہمارا تو ایک ہی دن ہے بھائی خوشی کا، بھائی ایک ہی دن ہے تو اس کے لیے ماں باپ کا دیوالیہ تو نہیں نکال سکتے نا۔ اور پورا فوکس یہ ہوتا ہے کہ دکھاوا ہونا چاہیے، اتنے کھانے ہونے چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے، ایسا
فوٹو شوٹس اتنے خراب ہوتے ہیں اور انہیں لوگ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہوتے ہیں جیسے شاید رخصت ہو کہ آپ نے بعد میں جانا نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے وہ کیمرے کے سامنے ہی ہے۔ تھوڑا حوصلہ کر لیں بھائی، آپ کی شادی ہو رہی ہے، یہ ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے آگے خاندان چلانا ہے، آپ ایشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن نہیں ہیں۔ تو یہ ایک تو شادی کا انسٹیٹیوشن جو ہے نا اس کو مکمل طور پہ ڈیمیج کیا گیا ہے، شادی کو ایکسپینسو بنا دیا گیا ہے، زنا کو سستا بنا دیا گیا ہے۔ آپ ٹی وی کے اندر دیکھیں جتنا پیار محبت عشق ہے نا وہ سب آپ کو حرام رشتوں میں ڈراموں کے اندر دکھایا جائے گا، لیکن آپ کو جتنا مار کٹائی اور بدقسمتی اور آئی ایم ویری سوری ٹو سے بٹ چادریں بھی صرف اس وقت لیتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے، میاں مار رہا ہوتا ہے، جیسے ہی خوشی آتی ہے چادر بھی غائب ہو جاتی ہے، میک اپ جو ہے وہ فل آن آ جاتا ہے اور ساری خوشیاں دکھاتے ہیں کہ حرام رشتوں میں ہے، شادی میں کوئی خوشی نہیں آپ کو دکھائیں گے۔ آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں، میں تو بہت ڈرامے نہیں دیکھتی لیکن میں نے یہ چیز نکال کے 4-6 ڈراموں میں دیکھی تھی کہ جیسے کوئی غم آتا ہے نا اسی وقت چادر آ جاتی ہے اور جیسی خوشیاں آتی ہیں سب سے پہلے چادر غائب ہوتی ہے۔ تو یہ دکھانا نا، یقین کریں میں جب حجاب لیتی ہوں نا میں بڑی گناہ گار ہوں لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں حجاب لوں تو سب یہی کہتے ہیں تمہیں کیا غم ہے، تم کیا پڑھی لکھی نہیں ہو۔ یہ ان چیزوں کو سمبل بنا دیا اوپریشن کا، جبکہ یہ اصل لبرٹی ہے کہ ہمیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمارے بارے میں مرد کیا سوچ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے میڈیا نے بڑا انجسٹس کیا، بڑا ان اسلامک کام کیا اور باریک واردات ڈالی جو کہ کورٹس وغیرہ میں بھی جا کے پکڑی نہیں جا سکتی۔ تو یہ میں 3 پوائنٹس تھے جو میں بہت زیادہ چاہ رہی تھی کہ میں شیئر کر لوں۔ تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دا مائک، آئی ایم سوری میری بات لمبی ہو گئی، لیکن میں چاہتی ہوں یہاں اتنے امپورٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان تک یہ پوائنٹ پہنچے، اور واقعی جو لوگ آن گراؤنڈ کوئی چینجز کر سکتے ہیں اسپیشلی ایز مدرس، ہم جو چینجز کر سکتی ہیں نا اپنے گھروں میں وہ تو ہم ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے پاکستان کو، ہماری نسلوں کو اور ہمارے معاشرے کو۔ اور سلام ہے تمام لوگوں کو، سمد بھائی، کیسر صاحب اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں جو یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں اس کا جو ہے نا وہ کامیابی اور اجر دے۔ میری بہت دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ جی، جزاک اللہ۔ اچھا، آمنہ کی بات کو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا، لیکن آمنہ سوری ہما کی بات کو، اور آمنہ نے بڑا دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آمنہ بھی اپنی بات کر لیں تو پھر میں ہما کی بات کو رسپونڈ کروں گا۔ جی آمنہ۔ آئی جی تھنک میں بہت ایک شکریہ منٹ آپ میں کا کوئکلی ایک سمد بات بھائی، ایڈ کرنا اینڈ چاہوں گی۔ اگین آمنہ، بہت شکریہ آمنہ آئی ڈونٹ نو اف کیسر یو کین ہیئر می۔ چودھری، حشمت بھائی اور افرا، آپ سب کا بہت زبردست آئی قسم تھنک کا ان کو یہ میری انیشیٹو آواز ہے، نہیں آ رہی، چلیں اور آمنہ ایک آئی وڈ منٹ سے اگر، کہ یہ مائی گاڈ، اوکے آمنہ آئی تھنک آپ کو میری آواز نہیں آ رہی، میں جسٹ کوئکلی ایک چیز ایڈ کرنا I'm چاہوں so گی۔ sorry، پتہ نہیں میرے مائک کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ اچھا چلیں السلام لیٹس، علیکم ایوری ون، تھینک یو سو مچ سمد بھائی، کیسر بھائی، حشمت بھائی اینڈ افرا، تھینک یو سو مچ۔ آئی وڈ سے کہ اٹ واز اے ویری مچ نیڈیڈ انیشیٹو اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ یہ ہو گیا ہے۔ اور بہت زیادہ جب میں دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اسپیشلی شروع میں بات کی تھی کیسے میں نے میڈیا کے رول کی، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا والے کہتے ہیں ہم تو وہ دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اٹس ادر وے راؤنڈ، میڈیا کو وہ دکھانا چاہیے جو ہماری سوسائٹی کے لیے بہتر ہے، نہ کہ وہ کہ کیپٹلزم کے نام پر آپ لوگوں کو اپنے پروڈکٹ سیل آؤٹ کریں۔ تو دوسری بات یہ کہ اس کو میں ایسے لیتی ہوں کہ جیسے ہم کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں، جو ہم سمجھ آنرز ہیں پرائیویٹ آرگنائزیشن کے، تو یہ دنیا بھی اسی طرح کیپٹلزم کا شکار ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کا 90% پروڈکٹ کون اون کر رہے ہیں؟ زائونسٹ نہیں اون کر رہے، ڈیفینیٹلی وہ اون کر رہے ہیں، اور وہ اتنا کلیورلی، اتنا سسٹمیٹکلی اپنے ایجنڈا کو پینیٹریٹ کر رہے ہیں پوری دنیا پر کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں جیسے زائونسٹ دو طرح کے، ان کے میں پہلے بھی اس چیز پہ بات کر چکی ہوں، they have adopted two kind of intervention. One is direct with the violence like war, اور second is softer interventions. Softer interventions میں وہ سب سے جو ان کا بہترین ٹول I would say that is like your media. میڈیا میں پھر وہ آ جاتے ہیں، دے ٹیک یور انفلوئنسرز میں وہ والے اسپیشلی شو بز کے لوگ جن کی بہت زبردست قسم کی فین فالوئنگ ہے، وہ ان کو انہینس کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے کمرشلز بنتے ہیں، آپ کے کمرشلز میں ماڈلز کون ہوتے ہیں؟ جن کی ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی فالوئنگ ہے، وہ جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ
فالو کرتے ہیں. یہ ابھی ہماری سسٹر حمیرہ نے بہت زبردست بات کی، میں ان کی 100% ایگری کرتی ہوں کہ ہر چیز کو اتنا گلیمرائز کر دیا گیا ہے کیپٹلزم کے نام پر کہ آپ کی جو سوشل ویلیوز ہیں وہ تو بہت زیادہ پیچھے رہ گئی ہیں. تو اور ہم لوگ جو اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں، ہماری سوسائٹی کے زیادہ تر لوگ، جسٹ بیکاز آف دس میڈیا اینڈ دس گلیمر وار. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹس کو، ہم اسٹیٹس کو کا اتنا زیادہ شکار ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم لوگ ایک غلط راستے پر نکل پڑے ہیں جس میں ہم اپنی ویلیوز ایوری منٹ وی آر لوزنگ دیم ایکچولی. تو اس چیز کے بارے میں کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم ایک برائی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور اس میں کہوں گی کہ جو ہمارے پیرنٹس، ہم لوگ مدرز ہیں، ہم لوگوں کا ایک بہت اہم رول ہے. انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ پیرنٹس بھی اس اسٹیٹس کو کا اتنا زیادہ شکار ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے بے فکر ہو گئے ہیں. اپنے بچوں کے ہاتھ میں آپ گیجٹس پڑھا دیں اور وہ گیجٹ میں کیا ہے، یو آر جسٹ ان ٹو دا ہول ورلڈ آف انٹرنیٹ. آپ وہ گلوبل ولیج جسے کہتے ہیں آپ کے فنگر ٹپ پہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. یو ہیو ایکسیس ٹو ایوری کائنڈ آف انفارمیشن، اور وہاں سے آپ کیا پک کرتے ہیں؟ اٹس اے ہیومن سائیکی کہ آپ اس میں برائی کو پک کریں گے، کیونکہ آف کورس جو آپ کا ایول ہے دیٹ اٹریکٹس مور. تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آمنہ کا آمنہ آپ میرے کا خیال سے مائک مائک میوٹ کا ہو کوئی گیا ایشو ہے. جی سمد بھائی آپ بات کریں. کیسے صاحب اور آپ کے کو سوری ہوسٹ. میرا مائک ایشو ہو گیا تھا. جی آمنہ اگر تھوڑا سا اجازت، کیونکہ مجھے صبح 9 بجے اٹھنا ہے اور مجھے سرینا میں ایک سپیچ کرنی ہے، تو میں آپ کو اور حمیرہ کی بات کو صرف ریسپونڈ کر دوں، میرے پاس وقت تھوڑا ہے. اچھا دیکھیں، دو انسیڈنٹ یا دو ایونٹس ایسے ہیں دنیا کی ہسٹری میں جس کو دیکھنا جو ہے وہ اس تناظر میں بڑا ضروری ہے. ایک تھا میگنا کارٹا، وہ تھا 1215 میں، اس میں ظاہر ہے رائٹس کی بات کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایونٹ آیا وہ تھا فرینچ ریولوشن. یہ جو ساری چیزیں اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں نا، وہ فرینچ ریولوشن کے نتیجے میں فیس کر رہے ہیں. فرینچ ریولوشن جو 1789 سے 1799، پھر اس کے بعد بوناپارٹ، نیپولین بوناپارٹ آیا. اس کے بعد جو تیسرا فیز تھا نا وہ یہ تھا جس میں پھر بعد میں یہ کنسنٹ کی بات جو کی گئی، یہ تیسرا فیز تھا کہ جی کنسنٹ اس میں شامل ہے. اب کنسنٹ جو شامل ہے نا، یہ موسٹلی جب یونائٹڈ نیشن بنی اور پھر اس کی ذیلی تنظیمیں بنی تو پھر کنسنٹ کی بات کی گئی، اور پھر کارپوریٹ سیکٹر نے کنسنٹ کو کی مینجمنٹ کے لیے انہوں نے اسپیشل لوگ ہائر کیے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں مگر اس میں ہمارا کنسنٹ شامل ہے. تو میرا بنیادی جو اس وقت پوائنٹ آؤٹ جو میں چیز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی ویلیوز کو جس چیز نے سب سے زیادہ ہرٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ کنسنٹ نے. اب ہم آپ نے کیپٹلزم کی بات کی. کیپٹلزم میں ظاہر ہے کہ آپ کی خواہشات کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. وہ مارننگ شو سے لے کے وہ انفلوئنسر، سوشل میڈیا انفلوئنسر، ان سب کو، تاکہ وہ آپ کے دل میں خواہش پیدا کریں، اور وہ چیز جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، مثلا آپ نے شادی کی بات کی یا باقی حمیرہ نے بات کی شادی کے حوالے سے، تو وہ لائف سٹائل جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہ ہم بورو کریں یا لینڈ کریں ان سے، جو لینڈرز ہیں جو آپ کو مائکرو فنانس اور میکرو فنانس اور کنزیومر فنانس، وہ آپ کو وہ دیں کہ جی آپ ہم سے آپ یہ لیں پیسہ اور پھر آپ وہ جا کے کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جس چیز کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے وہ اپنی خواہشات کو کنٹین کرنا ہے. وہ ہم نے اپنی اس چادر کی مطابق اپنے پاؤں پھیلانے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس فرینچ ریولوشن اور اس کنسنٹ مینجمنٹ کی جو میچولی جو کنسنٹ کے ساتھ ہم اتنا زیادہ اس کیپٹلزم کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں کہ اس وقت ہم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ جو دکھاوے کی زندگی گزار رہا ہے وہ اس کی ریل اکانومی نہیں ہے. جو شادیاں ہو رہی ہیں
وہ شادیاں ہیں کہ جو ہمارے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے، بچی کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہ معاشرے کو دکھانا ہے. تو یہ جو کنسنٹ مینجمنٹ ہے، یہ کنسنٹ کا جو یہ ایلیمنٹ ہے، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ڈینجرس ہے. ہمیں ایک ہی چیز پروٹیکٹ کرتی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹین کریں، سادگی کو، میانہ روی کو اختیار کریں، وہ جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے. ادروائز ہمارا جو سوشل فیبرک ہے وہ اس چیز میں اتنا ایکسپلائٹ ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کا سوسائڈل ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے، آپ کا ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے، آپ کے معاشرے میں ہومو سیکچولیٹی ایکسٹریم لیول پہ بڑھ چکی ہوئی ہے، ڈرگز ایکسٹریم لیول پہ. اور اس کا نتیجہ، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کیسر صاحب کو اس سے پہلے، کہ یہ اتنی کنزیکٹو جو میری اسپیسز جن میں جا رہا تھا، پہلی بار کسی نے سوسائٹل ایشو کے اوپر جو ہے وہ اسپیس کنڈکٹ کی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے کم از کم اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کے اندر بھی جو ہے وہ کسی پازیٹیوٹی کی بات کی ہے. تو کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. دیکھیں، میں آپ کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی کریڈٹ کارڈ نہیں بنوایا. میری لائف میں نے اپنا کریڈٹ کارڈ کبھی نہیں بنوایا. میں نے لائف میں کبھی کوئی چیز انسٹالمنٹ پہ نہیں لی. میں نے لائف میں کوئی گاڑی لیز نہیں کروائی. میں فاقے کاٹ سکتا ہوں لیکن میں اس کیپٹلزم کا شکار نہیں ہو سکتا. میں آپ سب لوگوں کے لیے صرف ایک آخری بات کنکلوڈ کروں گا کہ آپ لوگ اپنی جو یہ جتنی بھی آفرز آتی ہیں آپ کو، ویسٹ میں پھر استحصالی سود نہیں ہے، ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ استحصالی سود ہے. اور اس میں وہ جو ایک ایپ جس لڑکے نے خودکشی کی، تو لہٰذا خدا کے واسطے آپ اپنے آپ کو جتنا سود سے بچا سکتے ہیں، آپ شاید زنا سے اپنے آپ کو اتنا نہ بچا سکیں، مگر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سود سے بچائیں. آپ اپنے آپ کو اس ایول سے بچا لیں کہ بھائی نہیں ہوتا گزارا نہیں کریں گے، دال روٹی کھا لیں گے، پیاز سے روٹی کھا لیں گے، مگر بینک کی کسی آفر میں نہیں جائیں گے. گاڑی نہیں ہے، کریم یوز کر لیں گے. ٹی وی نہیں ہے، پرانا یوز کر لیں گے. جوتے پرانے پہن لیں گے. اور آخری بات کروں گا کہ اگر سردیوں کے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے، لنڈے سے جا کے خرید لیں گے، لیکن بینک کی کسی آفر میں نہیں آئیں گے، سود میں نہیں جائیں گے. خدارا اپنے بچوں کو بھی اور جو جتنے بھی، کیونکہ ہم کارپوریٹ انسلیو نہیں بنیں گے. دیکھیں، مجھے اللہ کا شکر ہے، میں آج اس گھر میں موجود ہوں، اس گھر میں رہتا ہوں. میں جس گھر کا بل بھی عمران خان کے نام پہ آتا ہے، عمران خان اور جمائمہ اسی گھر میں رہا کرتے تھے. میں یہاں تک پہنچا ہوں وداؤٹ اینی بینک سپورٹ، وداؤٹ اینی کسی بھی جگہ کے اوپر. مجھے خوشی ہے اس بات کی. تو لہٰذا جو یہ اویئرنیس میں کیسر صاحب سے کہوں گا کہ کیسر صاحب آپ کنزیکٹیولی اسپیس کریں، ہر روز نیا ایک سوسائٹل ایشو لے کے آئیں. میں آپ کو اس بات کے اوپر، میں جتنی انرجی دوسری اسپیسز میں جا کے اسپینڈ کرتا ہوں یا سرف کرتا ہوں، وہ میں آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوں گا اگر آپ روز ایک نیا جو ہے نا وہ سوسائٹی کا ایشو لے کے آئیں. جی شکریہ. سمت بھائی بہت اچھا. کیسر بھائی رسپانس کرنا چاہیں گے، لیکن میں ایک بات کہوں، سمت بھائی یہ اسپیسوں تک محدود نہیں ہے کام. کیسر بھائی آلریڈی ایک انیشیٹو لے چکے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو سہل حدیم صاحب کا بھی پتہ ہے، کالجوں میں ان کے یونیورسٹیز میں وہ جا کے اپنے لیکچر وغیرہ دے رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں نے اسی لیے کہا کہ تھوڑا ارد گرد کے ماحول پہ بھی توجہ فرمائیں، آپ کی جوزف، بہت I مہربانی ہے. have accidentally landed in this space. مجھے نہیں کوئی انویٹیشن تھا، میں تو اتفاق سے ایک پولیٹیکل سپیس میں تھا اور مجھے لگا کہ یہ سپیس جو ہے کوئی سوسائٹی کی بات کر رہی ہے، تو میں ایکسیڈنٹلی آیا اور اینڈ آئی ایم لونگ اٹ کہ خدارا آپ ڈیلی بیسس کے اوپر اویئرنیس کے اوپر سپیس کریں، ہر لحاظ سے سپیس کریں. ہمیں ایکچوئل ضرورت جو ہے وہ ان سپیسز کی ہے کہ جو روز ہم کسی نئے ایشو کے اوپر بات کریں جو سوسائٹی سے ریلیٹ کرتی ہے. ہم لگے ہوئے ہیں بلے کا نشان ملے گا، فلاں ہوگا، پارٹی ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، ہمیں ان کی نہیں ضرورت. میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
اور حمیرہ کی میں رسپیکٹ اس لیے بھی کرتا ہوں کہ 25 مئی پولیٹیکلی 25 مئی کو یہ تو اوورسیز پاکستانی ہے، 25 مئی کو جس فستیت کا شکار حمیرہ ہوئی، خدا کی قسم ہے کہ میں اس آنسو گیس کو برداشت نہیں کر سکا اور میں بھاگ گیا تھا، میں صبح تک برداشت نہیں کر سکا، لیکن یہ وہ تھی جو صبح تک سورج نکلنے تک، جب تک خان صاحب بلو ایریا نہیں پہنچے، حمیرہ وہاں پہ موجود تھی، اس نے ہر طرح کی فستیت برداشت کی ہے، خدا کی قسم ہے میری ہمت جواب دے گئی تھی، مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اس دن مر جاؤں گا، تو میں حمیرہ کا ریگارڈ وہ کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ایکچولی ہماری اسٹرینتھ ہے کہ جو ہمیں چاہیے۔ جی شکریہ۔ تھینک یو سو مچ جی صاحب، تھینک یو سر، آئی ایم ہمبلڈ، تھینک یو سو مچ۔ اور سمد بھائی، ہم یہ صرف اسپیسز تک نہیں رہنے والے، انشاءاللہ اس سے بھی آگے آئیں گے۔ تو یہاں پہ بہت سارے ایسے بھی بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے ڈنڈے کھا کے، لائٹ تھی نہیں تو چولہے پہ اٹاں گرم کر کے نا اپنے کمر میں لگوائی ہیں، تو پلیز اس کے بارے میں اپنی پارٹی کو ہماری بھی بتائیں کہ جناب یہ لوگ نہیں چاہ رہے، ہم آپ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی آپ کی پارٹی کی عورتوں